بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا ملجائی یا مأوائی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے پارے کی ابتدا ہی ہے، یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم پر آزمائش ڈالے گا، چیزوں کی کمی، بشیء من الخوف، خوف طاری کرے گا، والجوع بھوک کے ذریعے آزمائے گا، ونقص من الاموال اور مال کے نقصان کے ذریعے بھی آزمائے گا، والانفس والثمرات تمہاری جانیں، تمہاری جان، اور والثمرات اور پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین یعنی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہو، دیکھیں فقر، فاقہ، تنگی، محتاجی یہ انسان کے ساتھ ہے نا، لیکن ہمارا جو مذہب اسلام ہے نا، اس میں محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو خوددار بنایا، خودداری سکھائی، اور اس محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر علماء نے یہ لکھا، یہ میرے سامنے احیاء العلوم ہے، یہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز کتاب ہے، زہد و تقوی، پرہیزگاری سے متعلق اس میں بڑی حکایتیں، بہت معلوماتی کتاب ہے۔ تو بزرگوں نے یہ کتابوں میں لکھا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا صحابہ پر اثر یہ تھا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ سوال سے مراد کیا ہے؟ مانگنا۔ اور اس میں امام غزالی نے بھی لکھا احیاء العلوم میں کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو تو بھی سوال کرنا، مانگنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے صحابہ کو سکھایا یہ کہ خودداری ہونا چاہیے انسان میں، بھوک، تنگدستی، فقر و فاقہ کو برداشت تو کرے، لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، اور مطلقاً سوال سے جو ہے نا صحابہ بچتے،
اور سوال کی کئی اقسام ہیں. صرف ہماری نظر میں سوال یہی ہے کہ کسی سے ضرورت کی چیز مانگنا، پیسے طلب کرنا. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ذرا چابی دینا، میں بھی آتا ہوں، سوال ہے یہ. گاڑی کی چابی. اور ایک اس میں بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ دینے والا بہت زیادہ ہر زاویے سے سوچے کہ دینے والا اس پر راضی ہے، خوش ہے تو سوال کرے، ورنہ نہ کرے. مجھے بتائیں اس مہنگائی کے دور میں آپ کسی سے بائک کی چابی مانگے تو وہ خوشی سے دے گا؟ بھائی کیا ہو گیا؟ غالباً 280-82 روپے لیٹر سونے کے بھاؤ، پیٹرول ہے اس میں بھی ڈنڈی، دل نہیں کرتا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ بھی سوال ہے. اور سوال یہ رومال دینا، ارے رومال تو پرسنل چیز ہے، کیوں دے؟ موبائل ذرا دینا، کال کرنی ہے، یہ پرسنل چیز ہے، یہ سوال ہے. یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ خوش دلی سے شاز و ناز 100 میں 2 ہوں گے جو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. تو سوال کی قسمیں بہت ہیں. صحابہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں. کہاں ہے؟ گھوڑے کی پشت پہ، اور چابک گر گیا. وہ ہرگز اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ذرا یہ اٹھا کے دینا، بالکل پسند نہیں کرتے. کہتے یہ بھی سوال ہے. تو سوال کرنا جو ہے نا ہمارے مذہب میں انتہائی جائز ہے کسی نہ کسی مقام پہ جا کر، لیکن ہے ناپسندیدہ، پسند نہیں ہے بالکل اسلام کو، چونکہ اسلام خودداری سکھاتا ہے. ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جہاد پر قافلہ بھیجا اور ان کے پاس کھانے کی تنگی ہوئی، تو وہ انہیں ایک اللہ کی طرف سے ان کی مدد یہ ہوئی، غائبی مدد یہ ہوئی کہ ایک امبر مچھلی جس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام بھی بتایا گیا امبر، بہت بڑی مچھلی تھی، وہ بہت بڑی، اتنی بڑی مچھلی تھی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے اس کی آنکھوں کے خول میں اتر کر جو ہے وہ چربی کے ڈبے بھرے. کتنی بڑی ہوگی؟ بہت بڑی مچھلی تھی. کئی 100 افراد تھے، انہوں نے کھایا، کچھ سکایا، کچھ لے کر آ گئے. لے کر آئے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ. اب بظاہر یہ سوال تھا، ہمیں بھی کھلاؤ. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سوال کسی سے کیا جائے، دینے والے پر تنگی نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اور خوش دلی سے دے، وسعت اتنی ہو، اور لینے والے کو مانگنے میں ذلت نہ ہو. ذلت نہ ہو، مانگنا سراسر ذلت ہے، سامنے والا ترس کھائے گا، یہ ذلت ہے. اور اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں کی ذلت کو برداشت نہیں کرتا. ایسا کام ہی نہ کرے جس میں تذلیل ہو. تو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہمیں بھی کھلاؤ، ہمیں بھی دو. تو پھر اس کی یہ وضاحت توضیح کی گئی کہ اس میں چونکہ دینے میں کوئی دقت نہیں تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے طلب کر لیں تو وہ دینے والا کیا دے گا؟ یہ تو خود محبوب خدا کا عطا کردہ ہے. خیرات تو بس دیتا ہے خدا، ہر وقت تیرے نام کی، ہم کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. میں تو کیا میری نسلیں بھی آقا، میں تو کیا میری نسلیں بھی آقا، سارا عالم ہے ٹکڑوں پہ پلتا، میرے اجداد کا بھی رشتہ یوں تو آقا ہے برسوں پرانا. سب کچھ میرے آقا کا دیا، لیکن میرے آقا نے طلب کیا. تو اس میں 3 چیزیں یہی تھی کہ دینے والے پر بار نہ ہو، خوش دلی سے دے، اور لینے میں ذلت نہ ہو. وہاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک سے طلب پروائیں تو سارے دوڑ پڑتے تھے.
تو یہاں ایک تو وضاحت دی کہ یہ سوال ایسا نہیں تھا جو محبوب خدا نے کیا، کائنات کو دینے والے ہیں، آقا ہیں، داتا ہیں، لیکن جیسا میں نے بتایا کہ چابک بھی گر جائے تو وہ اٹھاتے نہیں، تو کسی کو یہ نہیں کہتے تو اٹھا کے دینا، یہ جو ہمارے وجود کی سب سے کمتر چیزوں اسے ہم جوتی کہیں گے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں اب ادھر اس کو اٹھا کے دینا، نہیں کرنا چاہیے سب، سوال سے بچے۔ تو سوال کی ایک قسم نہیں ہے کہ بھائی دے دو کچھ، سوال کی بہت ساری قسمیں ہیں، پین مانگنا سوال تو ہے نا یہ۔ تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھا ایک ضمناً یاد آئی کہ ہمارے بزرگوں کا عمل دیکھیں آپ، شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم ہند تو قید کرنے والی بات ہے، مفتی اسلام مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت۔ جب وہ پان کے شوقین تھے اور ایک پان کی ڈبیا ساتھ لیتے تھے، تو اگر ختم ہو جاتا تھا نا تو وہی ان کا انداز کیا ہوتا کہ ارے بھائی پان ختم ہو گیا ہے، یہ نہیں کہتے یار بھائی پان کھلاؤ جیسا سوال ہوتا ہے، کہتے بھائی ختم ہو گیا ہے۔ پیاس لگتی نا تو کہتے ارے بھائی پیاس لگی ہے، یہ نہیں کہتے وہ پانی پلاؤ۔ تو ساری بات یہ ہے کہ وہ خودداری جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت مشہور، دنیا جانتی ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا شفیق بلخی، بلخ کے رہنے والے ہیں، یہ غالباً عراق کے ہی حصے ہیں، یہ بلخ، شفیق بلخی، ان کے پاس سیدنا ابراہیم بن ادھم، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، دنیا کو ٹھوکر مار دی اور فقیری اختیار کی۔ یہ سفر طے کر کے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، بڑی دلچسپ حکایت ہے، سنیں۔ جب آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے، تو حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سے پوچھا، آپ اپنے علاقے کے جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں وہاں کے فقراء کو کس حال میں پایا؟ یہاں فقراء دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ مانگنے والا، ایک ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ملنگ آدمی ہے، اللہ والا جسے ہم کہہ دیں۔ کہ آپ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا ایک حصہ ایسے بھی گزارا ہے کہ آپ نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی، بھوک سے بلکتے تڑپتے لیکن مانگتے نہیں، اور کبھی اتنی بھوک لگتی کہ آپ ویرانے میں چلے جاتے تو شاید کوئی ٹکڑا مل جائے جو لوگوں نے پھینک دیا ہو، کسی سے مانگنا نہ پڑے، وہاں جاتے ہیں نا تو آپ فرماتے میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ کئی زمانے کے بڑے بڑے فقراء بھی وہاں چن رہے تھے، تو میں نے اظہار کیا کہ میں نہیں لیتا، اس میں سے ان کو لینے دو، یہ بھی اظہار ہوتا ہے، ان فقراء کی بات کر رہا ہوں، اللہ والوں کی۔ تو حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم بن ادھم سے پوچھتے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کے فقراء کو کس حال میں چھوڑا؟ کہا حضور ان فقراء کی بات کیا بتاؤں، مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اچھا، ان جملوں کو ادا کرنے کے بعد ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ یہ سمجھے کہ میں نے ان فقراء کی کوئی توصیف و ثنا اور ان کی خوبی بیان کی ہے۔ جواب میں حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمہ کہتے ہیں مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر، یہ تو بلخ کے کتوں کی صفت ہے۔ توجہ، یہ تو یہاں کے کتوں کی بھی صفت ہے۔ کہا کیا؟ کہا مل جائے تو شکر اور نہ ملے تو صبر۔ کہا تو یہ تو آپ کے کتوں کا حال ہے یہاں کے، تو یہاں کے جو اللہ والے فقراء ہیں ان کا کیا حال ہے؟
فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ مل جائے نہ ملے تو صبر، اور مل جائے تو ایثار کر دیتے ہیں۔ فرق ہے اس میں، مل جائے تو یا اللہ تیرا شکر، نہ ملے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، صبر کر لیا۔ کہا یہاں کا یہ کہ وہ نہ ملے نا تو صبر تو کرتے ہیں، اور مل جائے تو پھر بھی وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ایثار کر دیتے ہیں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو چوتھے پارے کی بالکل ابتدا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز کوئی بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، بھلائی نہیں حاصل ہوگی اسے، کس کو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں نہ دے۔ تو یہ اسلاف کا طریقہ تھا، صابر تھے، شاکر تھے، کیسے بھی حالات ہو کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اور مل جائے تو پھر وہ اپنی ذات کے بجائے دوسرے پر ایثار کر دیتے۔ اور ایسا ہوا، مدینہ پاک میں ایک صحابی نے بکری کاٹی، اور اس کی جو سری ہے وہ ایک بظاہر کہہ لیں آپ غریب صحابی کے گھر بھیجوا دی۔ اب کمال دیکھیں آپ، انہوں نے اپنے پڑوسی کو بھیجوا دی، انہوں نے اپنے پڑوسی کو دے دی، انہوں نے اپنے پڑوسی کو دے دی، اس نے پھرتے پھرتے جس کے گھر بکری کٹی تھی اس کے گھر واپسی آ گئی۔ سب کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مجھ سے میں استعمال کروں، اس سے بہتر ہے میرا بھائی استعمال کرے، چونکہ وہ قرآن مجید کی وہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے وہ۔ یہاں تو ہر شخص کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھانے وہ سمجھ میں نہیں آتی اسے، ہے آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل، اپنی ذات سے اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے مسلمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں پھر آگے ان کی صفت صحابہ کی اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے وہ۔ ہمارا عمل کافروں پر رحم ہے، ہم نے ان سے لین دین کرنی ہے، ان کی پروڈکٹ نہیں لیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اور مسلمان کٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں۔ فلسطین میں کوئی غیرت ایمانی نہیں، میں تو کہتا ہوں ہمیں بھر کے بھیج دو یار، اس بغیرت زندگی سے وہ شہادت کی موت اچھی ہے، وہاں بھیج دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سوال انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، ضرورت بہت زیادہ ہو تو بھی خودداری کی تعلیم سامنے رکھے کہ نہیں یار میں بھوکا رہ لوں گا، سوال نہیں کروں گا کسی سے، لیکن کسی مقام پر جا کے مباح بھی ہے، جائز ہے تو بچے۔ ایک دوسرے کی چیز لینے میں حق تلفی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو اس چیز کا رواج ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے یا کسی سے معافی طلب کرنے کی سوچ رکھتے ہوں کہ یار فلاں چیز میں نے آپ کی استعمال کی تھی مجھے معاف کر دے، فلاں چیز میں نے آپ سے لے لی تھی۔ بند کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو چیز لی ہے وہ بھول جائے، پہن لیا ہے بھول جائے، اگر اس نے مہربانی کی ہے تو وہ مالک ہے اس کا، اس کو چیز واپسی بھی کریں گے، ورنہ یاد رہے کہ ایک ہے اللہ کا حق، وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن وہ رحیمی کریمی ستاری اس کی ایسی ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتابیں بھری پڑھی ان واقعات سے، لیکن ایک حق جو بندے کا ہے نا وہ رب کا قانون ہے، رب کا قانون ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ ہی معاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا پیارا ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپس میں معاملات کو ان کو یا اس کو کہے گا وہ جنت کا محل تیرا، کہ یا اللہ اس کے بدلہ کا بدلہ یہ ہے کہ بھائی کو معاف کر دے۔ اتنے پیارے ہو جائیں ہم کہ اللہ جو ہے وہ حق کی معافی تلافی کروا دے۔
ورنہ اس کا قانون یہ ہے کہ جس کا حق دبایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کی چیز لے کے بھول گئے ہیں، یہ قیامت کے دن بڑا سخت معاملہ ہوگا، چونکہ حقوق العباد ہے یہ۔ تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا رواج ڈالیں کہ یار معاف کر دو یار، ہاں پتہ ہے کہ فلاں چیز لی تھی تو واپسی کرنا ہوگی، وہ چیز انجانے میں ہو گیا تو معاف کر دیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ سوال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں خودداری عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔